آج ایک بار پھر سے تحریک انصاف کو جھٹکا لگا ہے، مخصوص سیٹیں جو ہیں وہ ان سے لے لی گئی ہیں جو کہ باقی جماعتوں میں تقسیم کر دی جائیں گی. کیا کہیں گے اس فیصلے پر آپ؟ جی میں یہ کہوں گا کہ جو فیصلہ ہوا تھا پہلے، جس کے لاہور کا جو پشاور کا فیصلہ تھا، تو اس میں فیصلے میں کچھ غلطیاں تھیں، اور ایسی غلطیاں تھیں جن کو کہ اگر صحیح طریقے سے آرگیو کیا جاتا اور صحیح طریقے سے ان کو پریزنٹ کیا جاتا تو شاید آج تحریک انصاف کو یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا. کیونکہ جو چیز بھول گئے میرے خیال میں تحریک انصاف والے، کہ ایک جو نظر ثانی ہوتی ہے اس میں بہت لمیٹڈ سکوپ ہوتا ہے، اور ایک دفعہ ججمنٹ ہو گئی سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہوتی ہے، اس میں اگر آپ کوئی نقص دکھانا چاہتے ہیں، کوئی غلطی دکھانا چاہتے ہیں تو ایسی ہو جو کہ سامنے بالکل نظر آ رہی ہو. تو ایسی کوئی چیز انہوں نے نہیں کی. اور جو میں دیکھتا ہوں ابھی تک جو میں نے سنی ہے جتنے یہ ٹی وی کے اوپر، تو اس میں یہی ہے کہ ان کا انداز نہایت ہی جارحانہ تھا، اور وہ زیادہ سیاسی اسپیچ کر رہے تھے بجائے اس کے کوئی لیگل پوائنٹس لے کے آ رہے تھے، اور جس کی وجہ سے ان کو نقصان پہنچا. لیکن بصورت جو پہلی ججمنٹ تھی اس میں نقص اور بہت سے تھے. سب سے بڑا نقصہ یہ تھا کہ پی ٹی آئی خود اس میں پٹیشنر نہیں تھی، اور دوسری جو پارٹی جس کو انہوں نے جوائن کی تھی وہ پارلیمنٹری پارٹی تھی نہیں سرے سے. یہ چیزیں تھیں اس کے اندر، لیکن بجائے اس کے ایمفسائز کرنے کے لیے دوسری چیزوں پہ ایمفسائز کیا، اور اس کی وجہ سے ان کو نقصان پہنچا. اور لیکن بصورت قانونی طور پر جو فیصلہ ابھی ہوا ہے وہ صحیح فیصلہ ہوا. سر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ جب اس طرح کا کوئی فیصلہ آتا ہے تو نظر ثانی جو ہے وہ درخواست دائر کر دی جاتی ہے، جیسا کہ یہاں ہم نے دیکھا اس میں بار بار درخواستیں دائر کی جاتی رہیں، فیصلہ آیا، پھر سے نظر ثانی درخواست جو تھی وہ دائر کی گئی. ابھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی نیا لائحہ عمل تیار کیا جائے گا؟ اس کے بعد تو کوئی اسکوپ نہیں ہے. یہ بس ایک فائنل ہوتی ہے، ایک نظر ثانی، ایک اس کے بعد نظر ثانی تو بہت ہی ریئر کیسز میں بہت مشکل سے ہوتی ہے. ایک دفعہ شاید ہوا ہے، ایک دو دفعہ ہوا ہے، لیکن وہ ریئر کیسز میں ہوا ہے. لیکن اس کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ کے اوپر تو نظر ثانی کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی، نہ ہو سکتی. اچھا، تو سر قانونی حیثیت اس کی اسمبلی پر کیا اثر پڑ سکتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کہنا کہ جو سیٹس ہیں ان کو پی ٹی آئی کو نہیں ملیں گی، اور یہ سیٹس جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گی باقی جتنی پارٹیز ہیں ان کو، اور ان کے پاس زیادہ میجورٹی آ جائے گی. اور پھر ان کا پی ٹی آئی کا جو اپنا سٹیٹس ہے اپوزیشن پارٹی کے طور پر، وہ کافی حد تک اس کو کافی نقصان پہنچے گا. بالکل. اس سے نون لیگ کی ظاہر سی بات ہے حکومت کی پوزیشن جو ہے وہ تو مضبوط ہو ہی جائے گی، لیکن اس کے بعد پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک تحریک کا آغاز بھی کرنے جا رہی تھی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ان کی تحریک جو ہے وہ اس سے مزید مضبوط بھی ہو سکتی ہے؟ تحریک تو وہ کریں گے یقیناً. اب اس کے بعد تو ان کے پاس وہ کوئی چارہ نہیں ہے، بجائے اسمبلی کی بجائے اب وہ سڑکوں پہ آئیں گے. لیکن اب وہ سڑکوں پہ آئیں گے تو ان کے لیے کافی مشکلات ہوں گی، اتنی آسانی نہیں ہوگی. اور اس کی وجہ سے ان کی اپنی پارٹی میں کافی تفرقہ ہوگا، لڑائی جھگڑے ہوں گے، اور ایک دوسرے کو بلیم کریں گے لوگ. تو اس کی وجہ سے ان کی اپنی پارٹی کی پوزیشن وہ نہیں رہے گی. ٹھیک سر، ساتھ ہی رہے گا ہمیں جوائن کیا ہے ماہر قانون خالد رانجھا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو فیصلہ تھا وہ کالعدم قرار دیا جا چکا ہے، جو کہ سیٹیں ملی تھی پی ٹی آئی کو، تو ابھی آپ پی ٹی آئی کی پوزیشن کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ایک تو ہے جی فیصلہ مخصوص نشستوں کا، میں نے پورا فیصلہ نہیں پڑھا، لیکن جو اناؤنس ہو رہی ہے ٹی وی میں اسے یوں لگتا ہے کہ پی ٹی آئی ہیز ان اے وے بین ڈیزالوڈ، اور پی ٹی آئی کا جو وجود ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو یہ کہنا کہ رجسٹریشن نہیں ہے، وہ اٹس ایزی ٹو بی اے پارٹی ان ہاؤس. تو اس تناظر میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کو بہت نقصان پہنچا ہے، اور ان کو دیکھنا پڑے گا ہمارا فیوچر کورس ایکشن کیا ہے. یہ فیصلہ آیا ہے ریویو میں، اور ریویو میں سمجھتا ہوں اس کا مزید ریویو کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن ایک بات تو درست ہے کہ پی ٹی آئی لوزز دا اسٹرینگتھ آف دا پیپل آف اے پارٹی ان ہاؤس. میں باہر کی بات نہیں کر رہا ہوں، جی آپ کا میرا سب کا ان کے متعلق اچھی خواہشات ہوں گی، ان کے متعلق اچھی باتیں کریں گے، لیکن یہاں تک اس باڈی کا جو لا میکنگ باڈی ہے اس میں جو تحریک ہے اس کا وجود بہت ہی کم ہوا ہے، اور آئندہ بھی امپیکٹ نہیں ہو پائے گا. ویری انفارچونیٹ.
बिल्कुल सर, इस सारी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन का किरदार जो था वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। तो जो इतने शुकूक व शुबहात ज़ाहिर किए जा रहे थे इलेक्शन कमीशन को लेकर, अभी आपको क्या लगता है कि वो दूर हो जाएंगे? वो तो रहेंगे ही, क्योंकि जो है ना पोलिटिकल फैसले अदालतें नहीं कर सकती। माने जब हम पढ़ने शुरू किया था कानून को तालिब इल्मों को, तो ये कहा कि द कोर्ट्स विल नॉट इंडल्ज इन पोलिटिकल मैटर्स। लेकिन हमारे यहाँ कुछ यूँ है कि जब भी हमने सियासत में बाहर नाकाम होते हैं तो अपने उस इरादे को या उस नजरिए को दूसरी अदालत नाफज कर लेते करते आए हैं, और इसका जो इम्पैक्ट है पब्लिक पे मेरा वो नहीं होगा। ये रात सुबह चढ़ते ये नहीं कहेंगे कि आज पीपल्स पार्टी मुक गई है, पीटीआई मुक गई है। पीटीआई स्टिल देयर, इमरान स्टिल देयर, उनका कॉस्मेटिक इफेक्ट साथ भी अच्छी बात थी कि हम उसको इन्वॉल्व करते पूरे प्रोसेस में और हिस्सा बना के, ताकि कौम बन जाती। अब फिर हम स्प्लिट हो गए हैं और उस स्प्लिट में तमाम तर इल्ज़ामात हम अदालत में डालेंगे। बिल्कुल सर, इस फैसले से अदलिया के दरमियान या फिर आम पब्लिक जो है वो आप देख रहे हैं कि सियासी वाबस्तगी देखने में नज़र आती है, तो आपको क्या लगता है कि इदारों के दरमियान या आम पब्लिक जो है वो अदलिया के किरदार को किस तरह से लेगी? हमने अदलिया इस फैसले से भी अदलिया किरदार को ठेस पहुंची है। उसका जो इमेज था एपेक्स कोर्ट का, उसको हमने बना दिया है कि ये काजी है और ये बादशाह है, और काजी जो है ये बादशाह की अतायत करता है, तो दुरुस्त नहीं है। जहाँ जिस भी हुकूमत की अदलिया मजबूत हो जी, अदलिया ताकतवर हो, वो हुकूमत ताकत समझ की जाती है, लेकिन हमें हुकूमत के हक में फैसलों को तरजीह नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल सर, हमारे साथ ही रहेगा सीनियर तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, माहिर कानून हैं। सर, कानूनी फ़ैसले को अगर देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि जो नून लीग है ये उसके चैलेंजेस कम हुए हैं तो पीटीआई के तो बढ़ गए हैं ना? The number you have called is माहिर कानून शाइक उस्मानी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, उनसे राबिता बहाल करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर खालिद रांझा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अभी इस फैसले को अगर आइनी हैसियत से देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि आइन जो है उसकी जीत हुई है? आइन जो कानूनी नजरिया और है, सियासी नजरिया और है। ये सियासी नजरिए को हमने कानून की धार पे डाला है और ये दोनों कभी इकट्ठे नहीं होते।